میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں، ان کو میرا یہ پیغام دے دیں کہ خدارا اٹس نیور ٹو لیٹ، غلط بیانی کرنا چھوڑ دیں اور آئیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھیں۔ اپوزیشن اور حکومت ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں اس بات کا۔ یہ قوم کی ایک اجتماعی پرابلم ہے، اس کھوبے میں سے ہم نے نکلنا ہے۔ کس طرح نکلنا ہے؟ یہ ڈسکشن، یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہونی چاہیے وداؤٹ اینی ڈیلے۔ نیشنل ڈائیلاگ ضرور کسی سٹیج پہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہوگا۔ ایسے ڈائیلاگ میں آئین میں کوئی اس کی منفی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، بالآخر گفتگو سے ہی جا کر حل ہوتا ہے۔ ہم تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے نیشنل ڈائیلاگ سے۔ بیسٹ جگہ تو پارلیمنٹ ہے۔ جمہوریت چلے گی تب جب ڈیبیٹس اچھی ہوں، کہ کسی بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن کسی صورت NRO کے پر ہمارے سے بات نہ کرنا۔ یہ ملک چلانے والے نہیں ہیں، یہ کرکٹ ٹیم چلانے والے ہیں۔ کوئی مذاکرات اس جعلی حکومت سے نہیں ہوں گے۔ تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں، اس سے کروا دیتے ہیں۔ تمہیں جو لائے ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس ملک کے بےروزگاری، غربت اور مہنگائی سے تنگ عوام اس کا پتلی ظالم سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑے۔ ان سے پاکستان نہیں چل رہا اور چلے گا بھی نہیں، یہ آج میرا دعویٰ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ سیاست، نیشنل ڈائیلاگ، آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے یہ بات آئی جسٹس ناصر کھوسہ نے، فارمر چیف جسٹس نے اس کی بات کی تھی۔ پھر بات چلتی رہی، اپوزیشن کے لوگوں نے بات کی، اپوزیشن کبھی کرتی تھی، گورنمنٹ جب سے بیان آتا تھا جی کر رہے ہیں کبھی، لیکن ہر بات میں NRO ڈالتے ہیں، اینڈ دین تھنگس گوٹ آؤٹ آف ہینڈ۔ پھر اچانک 2 دن پہلے درانی صاحب جہاں سے ہیں وہ پہنچ گئے، محمد علی درانی، شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، باہر نکلے اور انہوں نے کہا جی میری یہ بات چیت ہوئی ہے، اور بیان داغ دیا کہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہے۔ پھر ایک اور انٹرویو دیتے ہوئے ٹیلی ویژن کو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی جلد ہی انگلینڈ میں بھی یہ ڈائیلاگ شروع ہو جائیں گے اور پورے ملک میں قیامت آ گئی۔ مریم نواز نے بڑی اسٹرانگلی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور بالکل ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ ناصر درانی صاحب نے بڑی معنی خیز گفتگو کی، محمود درانی نے جب نکلے ہیں یہ وہاں سے، محمد علی درانی صاحب نکلے ہیں جیل سے ملاقات کے بعد، اور کہا جی شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ خود بتائیں کہ میں کیسے یہاں جیل کے اندر بیٹھے کوئی بات کر سکتا ہوں، کیا رول پلے کر سکتا ہوں، اور یہ بات جا کے آپ پیر پگاڑا کو بھی بتائیں اور بھی جگہ سب کو بتا دیں۔ کیا یہ جوابی پیغام یہ تھا کہ مجھے کوئی رول پلے کروانا ہے تو آپ پہلے میری بیل کروائیں، میں باہر آ کے کچھ کر سکتا ہوں، یا یہ بھی درانی صاحب نے کچھ ایک امپریشن دیا ہوا تھا؟ درانی صاحب کی اپنی جو پاسٹ ایسوسیشنز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، جماعت اسلامی سے بھی تعلق تھا، پھر جب یہ سینیٹر بنے مشرف صاحب کے زمانے میں تو یہ PMLQ کے ساتھ ہے، اس وقت وہ گورنمنٹ کی الائے تھی، تو یہ بڑی انگلی ایک دم اٹھ رہی ہیں کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہیں تو اتنا آبویس میسنجر کیوں ہے؟ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، آج بھی ساری اپوزیشن اکٹھی گڑی خدا بخش میں جلسے بھی آپ نے دیکھے۔ PDM کا مستقبل ہے کیا؟ مکس سگنلز آ رہے ہیں، اور کیا یہ جو لیٹسٹ موو ہوئی ہے اس سے اپوزیشن اور مضبوط ہوگی؟ کیا اس کو وہ سگنل لے گی کہ شاید گورنمنٹ جو کہتے ہیں بلنک کر رہی ہے، کہ یہ بھی ایک another ڈراپ ان دا بکٹ ہے جس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ بہت سے سوالات ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ گوٹ اے ویری انٹیلیجنٹ پینل آپ لوگوں کے لیے۔ کاشف عباسی سینئر جرنلسٹ از ود اس، تھینک یو کاشف۔ مبشر لقمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے، اور عارف حمید بھٹی صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ کوئی بھی اس میں کسی تعارف کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ لیٹس اسٹارٹ ود یو۔ ایک تو آپ نے انٹیلیجنٹ کے ساتھ مبشر لقمان صاحب کا نام لے لیا، وہ ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، سو I can afford to exaggerate نہیں مجھے۔ اور سیریس نوٹ، ان دورانی ان کا بیک گراؤنڈ سب کو پتہ ہے، ان کا جانا، اچانک آنا، اور پھر شہباز صاحب کا کہنا کہ یہ نہیں، انہوں نے یہ تاثر یہ دیا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اوورس ہوں اس آئیڈیا سے کہ میں رول پلے کروں، کہتے ہیں یار اندر بیٹھا ہوا میں کیا رول پلے کر سکتا ہوں، بیکاز میسیجنگ تو ان کی پارٹی میں یہی ہے کہ اگر شہباز صاحب اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے تو ہمیں کیا پروٹیکٹ کریں گے، اور یہ بیانیہ دوسری طرف چلا گیا۔ کتنا سیریس ہے یہ موو؟ دیکھیں سیریس اگر آپ لارجر کانٹیکس میں دیکھیں تو سیریس اس لیے بھی ہے کیونکہ ایک تو درانی صاحب فنکشنل لیگ کے ساتھ ہیں، ان کے سیکرٹری جنرل، دوسرا فنکشنل لیگ حکومت کی اتحادی ہے، اور پگاڑا فیملی کا ہمیشہ سے ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہے، اور درانی صاحب کا آپ نے کہا وہ آپ کو یاد ہوگا فاروق لغاری صاحب کی پارٹی میں تھے،
مرجر ہوا کاف لیگ کے ساتھ, اور اس کے بعد وہ انفارمیشن منسٹر ملت پارٹی اور اس کے ساتھ بعد وہ انفارمیشن منسٹر. سو ان کے کنیکشنز تو کسی سے ٹکے چھپی نہیں, نہ پگاڑا صاحب کے نہ محمد علی دورانی صاحب کے. لیکن ساتھ دوسری چیز یہ کہ جو ہی یہ موو شروع ہوتی ہے, ایم کیو ایم کی طرف سے بیان آتا ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہیں. باپ پارٹی کا بیان آتا ہے جس میں ان کی میٹنگ کے اندر حکومت یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. اپنے سارے اتحادی ایک ایک کر کے اپنے ریزرویشنز بتائیں ایک دم. That's why you have to take it seriously. کہ یہ ملاقات کے لیے نہ دورانی صاحب, نہ پگاڑا صاحب, نہ ایم کیو ایم, نہ باپ, یہ نہ اپنی مرضی سے کہیں سے ہل سکتے ہیں, نہ اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں. اسی لیے آپ کو ان کو سیریس لینا پڑے گا. یہ موو کیوں سیریس ہے؟ اگر آپ اس سارے کو اکٹھا کر کے دیکھیں, یہ کون ہیں, یہ کس کے اشارے پر کام کرتے ہیں, ان کی لنکیجز کہاں ہیں, ان کی اینٹینا کہاں پہ جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد سڈنلی یہ بیان آنا, مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈائیلاگ کے بارے میں بڑی سیریس بحث ہو رہی ہے کہ آپ یہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور پریشر کیسے پڑے گا؟ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں تو ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہوں, لیکن جو ہی لیکن آتا ہے تو اس کے بعد ساری چیز فضل آؤٹ ہو جاتی ہے. وہ پنجابی والا مور اوور, اینڈ انگریزی میں مور اوور. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات شروع کریں. اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں اگر یہ بات کہیں ایری فیری بات ہوتی کسی جگہ سے, جیسے حکومت جیسے اپوزیشن کی طرف سے آپ نے بیانات چلائے, چاہے وہ شاید خاقان عباسی صاحب ہیں, خواجہ صاحب ہیں, وغیرہ وغیرہ, اس وقت یہ تھا کہ پریشر ڈالو اور کسی طرح ان کو مذاکرات پر اسٹیبلشمنٹ کو لے کر. لیکن یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ یہ دس از اے لاٹ مور سیریس موو. یہ بھی ایک طرف سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے نہ کیا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے اتحادی ہیں, ایک اتحادی سائڈ پہ ہونا مالک صاحب, پورا سسٹم دھڑام سے ان کا پی ٹی آئی کا گر جائے. لیکن بھٹی صاحب اگر اپوزیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو یہی چاہتی تھی نا کہ یا فوج والے ہمارے سے بات کریں, میاں صاحب یہی چاہتے تھے, یا فوج والے عمران خان کو کہیں, تو اگر یہ ایک موو چلی بھی ہے تو پھر اتنا سخت ایک دم ریاکشن مریم نواز کا جو ہے, سن لیں ایک دفعہ تاکہ ناظرین کو بھی یاد آ جائے کہ انہوں نے اس پہ کیا کہا. صاحب نے ایک بہت اٹل فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز پہ بالکل کلیئر ہیں, اور پی ڈی ایم میں شامل ساری جماعتیں اس چیز پہ کلیئر ہیں کہ کوئی مذاکرات اس جعلی حکومت سے نہیں ہوں گے. اور یہ جو مذاکرات کی کوشش ہے نا, یہ این آر او مانگ رہے ہیں پی ڈی ایم سے, جو انشاءاللہ تعالی ان کو نہیں ملے گا. پارٹی میں دو قسم کی رائے ہے. اوور ویلمنگ رائے پارٹی میں یہ ہے کہ پارٹی کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے, کہ حکومت اگر جا رہی ہے تو ہم اپنی ایک دو سیٹس قربان کر سکتے ہیں, اس کا ایشو نہیں ہے, لیکن حتمی فیصلہ اب پی ڈی ایم کرے گی. اگر قیادت بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشنز میں جانا چاہیے تو پھر آبویسلی اس کو فالو کیا جائے گا. جی بھٹی صاحب, تو پھر راستہ بند کیوں کیا جا رہا ہے اتنا پبلکلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب آپ کے پہلے چند الفاظوں سے اختلاف کی گستاخی کروں گا. آپ نے کہا تینوں لوگ انٹیلیجنٹ نہیں, آپ تین انٹیلیجنٹ ہیں, کاشف عباسی صاحب, مالک صاحب اور عارف حمید بھٹی. میں انٹیلیجنٹ نہیں ہوں, کیونکہ محمد علی دورانی کیا بیچتے ہیں. ان کی میرا خیال ہے پنجاب میں تقریباً 172 سیٹیں ہیں فنکشنل لیگ کی, وہ کوئی بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. ان کا جانا تو بڑا اہم ہے. وہ بھائی روزانہ جمعرات کو لاکھوں لوگ داتا صاحب جاتے ہیں, کسی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں کہتی. سیدھی بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا. وہ کون سے محمد علی دورانی, کون سے پیر پگاڑا اللہ بخشے جو بڑے تھے, وہ خود کہتے تھے میں جی ایچ کیو کا آدمی ہوں. اس میں ابہام تھا کہاں, ہے کہاں. رہ گئی بات موجودہ حکومت کی, نہ یہ اپنی مرضی سے چل رہی ہے, نہ یہ اپوزیشن کی مرضی سے گرے گی. عوام کی ووٹ کی طاقت سے آئی تھی. جب تک عوام کی ووٹ کی طاقت ان کے ساتھ ہے, پی ڈی ایم, ایل ایم سی, پی ایچ ڈی, سی ڈی اے, جو مرضی بنا لے. یہ بیچارے تو ٹوٹے موٹے شیشے کی طرح بکھرے ہوئے مختلف حصے ہیں, ان کو تو جوڑنا ناممکن ہے. وہ خود مریم صاحب کہتی ہے دور آیا. میں چیلنج کر رہا ہوں, شہباز شریف اتنی نہیں ایگریسو. انہوں نے اپنے والدہ کے پیرول پر رہائی پر آئے, مریم صاحبہ نے بیان دیا کہ میرے چچا میرے ساتھ ہے, تو انہوں نے ہارٹ ٹاک کی ناراض ہوئے شہباز شریف صاحب کہ آپ نے اپنے بیانیے کے ساتھ مجھے کیوں جوڑا. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, شہباز شریف تردید کر دے کہ میں نے نہیں کیا. یہاں وہ یہ لفظ آ کے کہہ دے جو مریم کا بیانیہ ہے, جو نواز شریف کا بیانیہ ہے, میں سیم اس بیانیے پہ کھڑا ہوں.
اگر اس پہ بھی نہیں یقین آتا تو پچھلے 2 سالوں کے شہباز شریف کے بیانات نکال لیں, مریم صاحبہ کے نکال لیں اور نواز شریف صاحب کے نکال لیں. وہ تو گھر میں ہی فرق ہے, ایک کہتا منڈا ہے, ایک کہتا کڑی ہے, ایک کہتا ککڑ ہے, ایک کہتا ککڑی ہے. یہ تو 2.5 سالوں سے ککڑ اور ککڑی کا فرق نہیں نکال سکتے. لیکن مجھے بھٹی صاحب سے ایک سوال. بھٹی صاحب آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے, محمد علی دورانی کی کوئی ویلیو تو ہے نہیں, لیکن ان کا جانا اور آگے سے ایکسیپٹ ہونا کہ ہاں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, اور ملے کسے جا کے شہباز شریف صاحب سے. The only voice جو مسلم لیگ نون کی آواز ہے جو کہ بات چیت کے لیے تیار ہو سکتی ہے, اسی لیے یہ ملاقات ہوئی. دیکھیں اگر دورانی صاحب خود جائیں نا اکیلے اور کوئی آگے اس طرح کی بات چیت کریں تو بندہ کہیں یار بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ پھر یہی میں چیز مبشر سے ہی پوچھوں گا, کیا جان بوجھ کے دورانی صاحب کو نہیں چوز کیا گیا تاکہ کوئی شک نہ رہے کہ کس کا پیغام لے کے آئے ہیں؟ کسی اور کو جاتے تو اس میں کوئی بات چیت ہوتی. دورانی صاحب کو تو شاید چوز ہی اسی لیے کیا گیا. اچھا دورانی صاحب نہ آپ گئے نہ پیر پگڑا صاحب نے بھیجا, اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا بظاہر محمد علی دورانی پیش آئے. ڈو یو تھنک کہ ادھر 3 دن پہلے کون بندہ گیا تھا؟ اس کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو کمرے سے باہر کر دیا گیا تھا. کیا بظاہر چہرہ ان کا ہی ہے, وہ بہتے نا کسی نے رشتہ لینا سونی جی کڑی دا بھیجو بعد چو کو جا مڑا بھیجو. کون گیا سی؟ پہلے کون گیا تھا؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ والے گئے تھے؟ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی بندہ کون گیا تھا یہ تو بتا دیں. بھائی سیاسی بندے کی حیثیت ہے کیا؟ کیا عمران خان 2.5 سال اپنی طاقت پہ اپنے ووٹ بینک پہ لے گئے ہیں؟ ابھی کاشف واسی صاحب کہہ رہے تھے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایم کیو ایم کو جنہوں نے عوام نے ان کے ساتھ ملایا اور کاف لیگ کے کان میں کہہ دیں بھائی جان آپ انڈیپینڈنٹ ہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے تو پرسود میں اعتماد آ جائے گی. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اور ہم کتنی دفعہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ یہ چھوڑ دیں. جنہوں نے لایا ہے انہوں نے رکھا ہے. ہاں انہوں نے خود عمران خان صاحب کو کہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہ یار آپ ہر طرف بند گلی کی طرف نہ جائیں, چور ڈاکو چھوڑے, بیٹھ کے مسئلہ حل کرے. بھارت سر پہ کھڑا ہے, مبشر آپ کے مسائل حل کرے کہ ملک کی سلامتی کرے. تو بھیجا انہوں نے ہے. اور یقینی بات ہے خان صاحب کو اچانک ایم کیو ایم ہر اس وقت بیان دیتی ہے, وہ تو خیر ہمیں بتائیے, کہا جاتا ہے کہ جی خان صاحب ذرا اور وہ ایم کیو ایم نے اپنا بندوبست بھی کر لیا. انہوں نے کہا ہم عوام کے پاس جائیں گے, اگلے 6 مہینے عوام سے ہی پوچھتے رہیں گے چھڑنی ہے کہ نہیں چھڑنا. مبشر ہاؤ ڈو یو سی؟ نہیں عوام مالک صاحب عوام آپ کے پہلو میں ہے, آپ کے بہت قریب ہے, ایک ٹیلی فون کال پہ ہے. اچھا وہ عوام یہاں سے پتھر پھینکے تو عوام کے پاس جا کے گرے گا اس عوام. اچھا مبشر یا ڈیفرنسز تو کھل کے سامنے آ گئے. آج کل جو تھا سندھ چیف منسٹر نے اوپنلی بیان بھی دیا کہ ہم تو جی بائی الیکشنز بھی لڑیں گے, سینٹ بھی کنٹیسٹ کریں گے. انہوں نے ریزن دیا کہ جی اس کا کوئی وہ نہیں ہے, ہم خالی میدان نہیں چھوڑیں گے. فضل الرحمان صاحب نہیں پہنچے. فضل الرحمان کی پارٹی کے اندر اپنے پھڈے شروع ہو گئے ہیں, سب کچھ ہے سپلٹس. خود مریم نے بھی کہا کہ 2 ویو پوائنٹ ہیں لیکن میجورٹی کیری الیکشن پہ ہیں. اس پہ عمران خان صاحب نے کیا کہا اور اس کے اوپر وہ بھی سن لیں. دین آئی ول آسک یو اے کوسچن. کہ لوگ تو بیوقوف, پتہ چل گیا نا مینار پاکستان میں لوگ لاہوری بیوقوف تھے یا نہیں تھے کہ ان کی چوری بچانے کے لیے پبلک نے نکلنا ہے. سارے باہر دیکھتے ہیں اتنے اربوں روپے ان کے بچے رہ رہے ہیں, یعنی وہاں کوئی شہزادے بھی نہیں رہ سکتے جس طرح ان کے بچے رہ رہے ہیں. ایک رسید نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. سب جانتی ہے قوم. تو بھی جس نے بھی آج تک یہ سمجھا نا کہ قوم بیوقوف ہے, اس سے زیادہ بیوقوف انسان نہیں. اگر انہوں نے استعفے لیے, میری آج پیشنٹ کو ہی سن لیں کہ ان کے فارورڈ بلاک بن جائیں گے. جس نے 15 کروڑ یا 10 کروڑ خرچ کیا الیکشن لڑنے میں, وہ ان کے کہنے پہ استعفے دیں گے. یعنی وہ, اور مولانا فضل الرحمان تو ویسے ہی 12th مین ہے, اس کے کہنے پہ کون استعفا دے گا؟ اور وہ سب کو پتا ہے, دیکھیں ان کی اپنی پارٹیز کو پتا ہے کہ یہ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے سارا کر رہے ہیں. یہ اب ایٹیٹیوڈز ہے دونوں طرف لائنز ڈرا ہوئی ہیں. یہ نیشنل ڈائیلاگ کہیں جائے گا؟ یہ نان سٹارٹر ہے کہ, کیونکہ اگر نان سٹارٹر ہوتا تو اتنا پبلکلی ایکسپوز دورانی صاحب کو تو استعمال کیا جاتا. مالک صاحب تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پہلے تو میں کریکشن کر دوں کہ
آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا تھا درانی صاحب پی ایم ایل کیو نہیں ملت پارٹی کے تھرو آئے تھے. وہ کریکٹ کر نہیں وہ ہم نے کر دیا تھا. ہم نے کہا تھا جو پی ایم ایل کیو کے ساتھ جڑ گئے تھے آگے پھر سینیٹر بعد میں الائنس ہوا تھا ان دونوں. الائنس نہیں ہوا تھا ایکچولی زم ہو گئی تھی ملت پارٹی. دوسری بات یہ ہے کہ محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ اپنے 15 منٹس آف فیم ڈھونڈ رہے تھے. پی ایم ایل یہ فنکشنل کی طرف سے وہ چلے گئے ہیں اور بیسیکلی انہوں نے میسج کیا دیا جی ساری مسلم لیگوں کا اتحاد ہونا چاہیے. شہباز شریف نے کہا کہ میں جیل میں بیٹھ کے کیا کر سکتا ہوں. اس سے بڑی بات نہیں ہوئی اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو ایک میڈیا ہائپ کے اندر لے آئے. یہ ان کی سکسیس سٹوری ہے لیکن اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں, نیب کی حراست میں ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان سے روز ملاقات کر سکتی ہے, دن میں 5 باری ملاقات کر سکتی ہے. اس کو اتنا کوئی آبویس بندہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ درانی صاحب کو بھیجے اور وہ آ کے پریس ٹاک بھی کریں اور اس کے بعد ساری دنیا کو بتائے کہ اسٹیبلشمنٹ ریچ آؤٹ کر رہی ہے اپوزیشن کو. میرا نہیں خیال ابھی اگر وہ اتنے انسگنیفیکنٹ آدمی تھے تو وہ ملاقات کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اجازت کیوں دی؟ شہباز شریف ان کو ملنے پہ راضی کیوں ہوئے؟ شریف نے پوچھنا ہے, شہباز شریف نے دے دی اجازت. صاحب ایک بات اور اگر مجھے اجازت ہے میں ایڈ کر دوں اس میں. دیکھیں ہمیشہ جب بھی اس طرح کی کوئی کوشش اگر ہوئی, دیکھیں یہ تو ہمارا انالیسس ہے کہ یہ کوشش ہو رہی ہے تو اس کو پبلک ڈومین میں بھی تو لانا ہے کسی طرح. اسٹیبلشمنٹ تو باہر آ کے مذاکرہ کوئی بیان دے نہیں سکتی, نہ وہ اس طرح کی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, نہ شہباز شریف اس طرح کی کوئی بات پبلکلی آ کے کریں گے. سو یہ ایک میسج جب آپ نے پبلک میں بھی ڈالنا ہے اس طرح کا میسج ادھر دینے کے بعد, اس کے لیے کسی پبلک پولیٹیکل فیس کا ہونا ضروری ہے. اگر تو یہ بات چیت جس طرح ہمارا اسیسمنٹ ہے کہ یہ کسی کے اشارے پر گئے ہیں تو اس کو پھر پبلک ڈومین میں بھی رکھ دیا گیا کہ جناب میں اس لیے آیا تھا تاکہ مذاکرات شروع ہوں. ایوری ون شوڈ نو کہ یہ کیا, اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے. کاشف پرابلم یہ ہے کہ کمپلیکس ایکویشنز ڈو ناٹ ہیو سمپل سولوشنز. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں. But every man-made problem also has a man-made solution. That's true. But having said that, میں ایک اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں. اگر آپ مجھے 2 منٹ اب اجازت دیں اور پھر آپ اس سے بالکل اختلاف کریں, کوئی مجھے وہ دو رائے نہیں ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ریجن میں جتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا, اور جتنے پاور شیئرنگ ہو رہی ہے, بلاکس بن رہے ہیں اور جو الائنسز ہو رہے ہیں, نئے الائنسز ہو رہے ہیں, یہ بڑا ڈینجرس شفٹ ہے ایک. اور اگر تو ہمارے ریجن میں کوئی میجر چینج ہونی ہے نا مالک صاحب, تو پھر تو یہاں پورا پولیٹیکل سیٹ اپ چینج ہونا ہے, کیونکہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی کروانی ہوگی کسی نہ کسی طرح. پھر وی آر ہیڈنگ فار انارکی, اور انارکی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, کس نے آنا ہے اور اس سب چیز کو کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ جب ایک ساتھ پی ٹی آئی کے اندر بھی پرابلم شروع ہو گئی ہیں, ان کے 15 پارلیمنٹیرینز کو میں جانتا ہوں, آج میں مل کے آیا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سینٹ میں فلاں کو ووٹ نہیں دینا, کینڈیڈیٹ اچھا ہوگا تو ہم ووٹ دیں گے ورنہ ہم نہیں دیں گے. ان کے اتحادی بھی کھڑے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو بھی پرابلم شروع ہو گئی ہے, نون لیگ کے اندر بھی دھڑے بندی ہے, پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی وہ مین الیکٹریٹ سے باہر نہیں ہونا چاہتی. ایوری بڈی ہیز این ایشو. یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو کھچڑی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, پی ٹی آئی اگر چاہتی تو ذرا سیریس ایفرٹ کر لیتی اس اپروچ کے لیے. وہ اپنی کوئی کمیٹی بناتے سینئر لوگوں کے اوپر, جس میں پرویز خٹک صاحب ہوتے, اسد عمر صاحب ہوتے, کوئی اور لوگ ہوتے, سرور صاحب ہوتے, اور وہ خود سے رابطے کرنا شروع کرتے. میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو میسیجنگ جو ہوتی ہے نا مالک, وہ بذات خود ایک نان سٹارٹر ہے. دیٹ از ناٹ اے سیریس ایشو. اب اپوزیشن کا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے. جو آپ نے مریم کا شارٹ سنوایا نا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. وہ این آر او کیا ہے میں آپ کو وہ اسپیسیفائی کر دوں. اپوزیشن یہ کہتی ہے جی 2.5 سال تو ہو گئے حکومت کو, 1.5 سال کے بعد الیکشن موڈ میں چلے جانا ہے انہوں نے, تو سارا کچھ اب اگر ہم نے این آر او کیا, ان سینس کہ اگر نیب کی اصلاحات اب ہم کرتے ہیں تو صرف اور صرف پی ٹی آئی کو فائدہ ہے. ہم نے تو سزا بھگت لی, ہمارے تو ہر آدمی اندر ہو آیا, اس کے اوپر تو ریفرنس بھی نہیں آ سکا. تو اب جب کہ پی ٹی آئی والوں کے اوپر ریفرنسز فائل ہونے ہیں, تو اب ہم نیب اصلاحات کیوں کریں؟ اس بات کو وہ این آر او کہہ رہی ہیں. سو اب آپ کا میں بتاؤں, میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو میں نے کہا تھا, آئی ایم ویری کلیئر کہ پوسٹ ڈسمبر 1st ویک یعنی ان 2nd ویک یہ بہت خراب پولیٹیکل حالات ہونے والے ہیں. یہ ٹیمپریچرز بہت بڑھیں گے, اینڈ یہ جو بھی اس کو سمجھتا ہے نا کہ اٹ از اے پیس آف کیک, وہ پھر پیس آف کیک تو نہیں ہے. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, اور اس کے بعد آگے بات کریں گے. بھی بہت سی باتیں ہیں کہ پی ڈی ایم کا الٹیمیٹلی اینڈ کیا ہوگا سارے مسئلے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ٹو دا شو. شیخ رشید صاحب نے میرے شو میں کچھ 4 باتیں کی جو انہوں نے کہا کہ جی میں دعویٰ کرتا ہوں ایسے ہوگا, اور اس بار دعویٰ ان کو بڑا بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں اب, اور اگر وہ جلوس ویسے ہی آئے تو اب خالی ان کو پروفیسی نہیں دینی پڑے گی, ان کو کچھ کا حل بھی کرنا پڑے گا. لیکن ذرا سنیں کیا کہا انہوں نے. نمبر 1 یہ الیکشن میں حصہ لیں گے جی. نمبر 2 سارے لوگ ریزگنیشن کے ساتھ نہیں ہیں, یہ اثر نو کنسیڈر کریں گے. نمبر 3 یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. میں سیاسی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ بطور انٹیریئر. اور نمبر 4 یہ لانگ مارچ کریں گے. کر لیں, ویلکم, آئیں جی, بسم اللہ کر کے آئیں. دیکھیں شہباز شریف کو منزل سے گرانا بھی ان کا مقصود ہے. یہی کہتا چاچا 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 اور چاچے نسوٹو کھڑے چ. دیکھیں الٹیمیٹلی سارا پاور مریم جو ہے وہ لیتی جا رہی ہے اور سارے ڈیسیژن اپنے پاس لیتی جا رہی ہے. چاچا کمپنی دی مشہوری لئی ہے مالک صاحب, چاچا ٹائٹل ہے. چاچا کی بات تو بعد میں کریں گے, لیکن ایون شیخ رشید سمجھتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ ہوگا. وہ کہتے ہیں الیکشن بھی ہوگا, ریزگنیشن اس طرح نہیں ہوں گے, اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح کا آپ دیکھ چکے ہیں, یہ آپ سن چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لانگ مارچ ڈینجرس تو لانگ مارچ بھی ہوتا. لیکن آج کل ایک میں لیٹ می کم بیک ٹو یو کوسچن مذہب کاشف. پھر ابھی فوج کو بھی ڈائریکٹ ٹارگیٹنگ چل رہی ہے. اب جو کل کا آپ کو ٹویٹ یاد ہے جو نواز شریف صاحب نے کیا, اس میں کہا فوج اور ایجنسیوں کے خلاف درجنوں بار ہرزہ سرائی کرنے والے اپنی ہر ناکامی کا ملبہ ایک پیج کی آڑ میں فوج کے سر تھونپنے والا عمران خان اس پی ڈی ایم کو نشانہ بنا رہا ہے جو ان جرنیلوں کا محاسبہ کر رہی ہے جنہوں نے ووٹ چرکی کر کے عوامی مینڈیٹ کو کچلا اور فوج کی ساکھ کو نقصان پہنچایا. اب وہ ڈفرینشیٹ پھر کر رہے ہیں کہ نہیں, جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی جو سے ہیں یہ علیحدہ چیز ہیں, باقی فوج کوشر ہے, ہم اس طرح نہیں ہیں. یہ ایک سٹیپ بیک ہم نے دیکھا ہے, پہلے شروع ہوئے پھر جنرلوں کو کیا, پھر ایک ڈفرنس آ رہا ہے. تو پھر اگر یہ ان کو ابھی تک نہیں چھوڑے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کیسے چلے گی پرائیویٹلی یا پبلکلی؟ یہ میرے خیال بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے مسلم لیگ نون کی, جو آپ نے میاں صاحب کی کل کی ٹویٹ پڑھی ہے. وہ پہلے بھی جلسوں میں نام لے کر, انہی دونوں کا نام لے کر, یا 3 جرنیل کا نام لیتے ہیں, ریٹائرڈ باجوہ صاحب, آصم باجوہ صاحب اور باقی دونوں ہی ہیں. بات چیت بڑی مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے, اسی لیے فوج یہ زیادہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے محمد علی دورانی ٹائپ لوگوں سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی اب آپشن کوئی نہیں ہے. اور یہ مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ یہ بات مانتے ہیں, کھلے عام مانتے ہیں. کھلے عام سے مراد ٹی وی پہ نہیں مانتے, لیکن جب آپ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہم آلٹرنیٹ کے طور پہ ہمیشہ ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک پارٹی ہوتی تھی. جب 2008 کی پیپلز پارٹی کے ساتھ مسئلہ تھا تو میمو گیٹ میں میاں صاحب چلے گئے, اپنے آپ کو اچھے بچے کے طور پہ پیش کیا کہ جی اگر آپ ان کو, تو ہم حاضر ہیں. جب 2013 کے الیکشنز کے بعد میاں صاحب کے خلاف تو پی ٹی آئی کھڑی تھی, سر ہم حاضر ہیں, کیا خدمت ہے. اس وقت رولا یہ کہ پی ٹی آئی کے خلاف اگر فوج کچھ کرنا بھی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنا بھی چاہے, تو وہ حاضر خدمت جناب والی پارٹی کوئی نہیں ہے. کیونکہ وہ نہیں ہے اس لیے آپشن بڑے لیمیٹڈ ہیں کہ اس مذاکرات سے نکال کیا کر سکتے ہیں آپ ان مذاکرات کے ساتھ. کیونکہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ انہوں نے اتنا مینج کر کے یہاں تک آئے ہیں, اتنی پاور بیلڈ کیا ہے سسٹم سے, دے کال دی شاٹس آن پریکٹیکلی جس چیز پہ. اگر ان اے شیئر کوانسیڈنس, اچھا ایک کوانسیڈنس ہم کہہ سکتے ہیں, شہباز شریف کی بیل ہو جاتی ہے, باہر آ جاتے ہیں, وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں یہ شیخ صاحب ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں شہباز صاحب اب صرف ایک کونے میں پڑا شو پیس رہ گئے ہیں پی ایم ایل این کے اندر, ایک شو پیس ہے. مریم نواز ہیز کمپلیٹلی ٹیکن اوور دا پارٹی. اس وقت کوئی اور شخص پی ایم ایل این کے اندر یہ نہیں سوچ سکتا کہ شہباز شریف یا کوئی اور اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر, ایک بلاک ہے, ایک ڈرائیونگ سیٹ ہے, ایک سٹیئرنگ ویل ہے, اور ایک عورت کے ہاتھ میں, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں ایک بلاک بنا, اب جھگڑا ہوا, ایک بلاک بن گیا. کیا اس طرح کے بلاک بنیں گے دوسری پارٹی؟ مجھے نہیں لگتا, اس لیے کیونکہ پیپلز پارٹی میں جو لوگ رہ گئے ہیں, جو اس وقت الیکٹڈ ممبرز ہیں, میجورٹی سندھ سے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی تو خود ہمیں نیچے خیال ہے کہ پیپلز پارٹی تو اس ایکسٹریم پہ جا ہی نہیں رہی. نون لیگ اگر اس وقت نہیں ٹوٹی جب میاں صاحب کو سزا ہو گئی, مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا ہو گئی, پارٹی ہیڈ لیس ہو گئی, ہیڈ لیس چکن کے طور پہ آ گئی سامنے, میاں شہباز شریف تھے بھی اور نہیں بھی تھے, اس وقت نہیں ٹوٹی, اتنے پریشرز کے بعد بھی نہیں ٹوٹی. اس جگہ مجھے مسلم لیگ نون ٹوٹتی نظر نہیں آئی. کیا کریں گے لیکن جی چھوڑ کے کریں گے کیا, کدھر جائیں گے؟ ان لوگوں نے اب پالیٹکس میں, بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بھٹی صاحب ایک سیکنڈ میں ختم. پالیٹکس میں سیاستدان ہمیشہ اپنا اگلا الیکشن دیکھتا ہے. مجھے الیکشن کہاں سے نکلے گا؟ اس تمام تر مخالفت کے باوجود کہ عمران خان صاحب کو اتنی سپورٹ تھی 2018 الیکشن میں, جو لوگ جیت گئے, بھٹی مالک صاحب,
وہ اس کے باوجود جیت گئے ہیں. انہیں پتہ ہے آگے کہ اچھے ٹائم آنے والے. بھٹی صاحب لیکن جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے اتنے پریشر بھی ہمارے پہ نہیں پڑا تھا کہ کوئی پارٹی ٹوٹتی ہے کچھ. اب جس نہج میں بات چلی گئی ہے کہ آپ جج جرنیل دونوں کو گالیاں ہو رہی ہیں, ایکسٹریم پوزیشنز آ گئی ہیں, کیا اب ڈبل پریشر نہیں آئے گا فارورڈ بلاکس بننے کے لیے؟ کیونکہ ایک جو پرائم منسٹر نے بات کی اس میں وزن تو ہے کہ ہمارے ملک میں ایم این اے کوئی چدراہٹ بنانے کے لیے بنتا ہے, خوار ہونے کے لیے تو نہیں بنتا, کروڑوں روپے لگتے ہیں. کیا اب ٹائم ہے جب یہ بلاکس بنیں گے؟ کیونکہ اب تو لڑائی فائنل فیز میں آ گئی ہے. ملک صاحب نہایت ادب احترام سے کاشی صاحب سے 200 ڈگری اختلاف کر رہا ہوں, ایک بات سے بھی نہیں. ایک گزارش ہے, عمران خان ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں یہ ڈاکو چور ہے, ڈاکو چور ہے, ڈاکو چور ہے, ان سے این آر او نہیں لوں گا, یہ ڈاکو چور ہے, انہیں این آر او نہیں دوں گا, ڈاکو چور. ٹھیک, اچانک مریم نواز کا ٹویٹر خاموش ہوتا ہے, اس میں بیلنس ختم ہو جاتا ہے, جواب آتا ہے فی الحال مطلوبہ صورت مؤثر نہیں. نواز شریف کے منہ پہ ٹیپ لگ جاتی ہے, ایلفی لگ جاتی ہے, باوجود ضد کے وہ نہیں بولتے. ایک ملاقات ہوتی ہے رات کی تنہائی میں کیمپ جیل میں, نیب میں, سی کیمرے بند ہو جاتے ہیں. نواز شریف 2-3 دن بعد ہسپتال چلے جاتے ہیں, پلیٹلیٹس نیچے اوپر ہوتے ہیں, ٹویسٹ کرتے ہیں, سوئچ کرتے ہیں, کلاسیکل ڈانس ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کو اجازت مل جاتی ہے. عمران خان کے دل میں رحم آتا ہے, میرا سابق وزیر اعظم اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے, میں لندن بھیج رہا ہوں. اسی ایگریمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. رحم آیا تھا کہ ان کے دل میں رحم نہیں, رحم آیا تھا کہ رحم ڈالا گیا تھا دل میں؟ نہیں, ڈلوایا گیا تھا یار. چھوڑ دے, وہ آپ کو پتا ہے, میں نے کہا نا عمران خان صاحب میٹر کر ہی نہیں رہے, وہ چھوڑ دے ان کو. میں نے کہا نا ایم کیو ایم, کاف لیگ اور اختر مینگل میں ایک ٹیلی فون جانا ہے, یار بچے آپ بڑے ہو گئے ہو, اپنے فیصلے کرو, نو مور. اس میں کوئی راکٹ نہیں. لیکن اس کا نتیجہ بڑا دیکھیں بھٹی صاحب, یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا نتیجہ کنٹرول میں ہو, اور وہ نتیجہ ایسا نتیجہ ہو جو ان کو پسند بھی آئے. اس کا نتیجہ ایسا ہے جو ان کو پسند نہیں آئے گا, اس لیے یہ فون کال مجھے جاتی نظر نہیں آ رہی ابھی تک. اچھا, میں یہی عرض کرنے لگوں. مجھے کہا تھا 1 منٹ مجھے دے دیجیے گا. یہ سپر سٹار کاشف عباسی کو روکنا بہت مشکل ہے. اچھا, میں دوسری طرف آ جاتا ہوں. نواز شریف صاحب ضیاء الحق کی گود میں پلے, خاموش رہے. اب وہ پہلے مانگتے تھے, عمران خان کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو سلیکٹڈ ہے. پھر سلیکٹڈ, آرمی چیف کا ریزائن, ان کا ریزائن. مریم بھی اسی بات پر آ گئی. پہلے ہمیشہ حکومتیں دو لیگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اس لیے جاتی رہی کہ 52B تھا, پریزیڈنٹ اسمبلی توڑ سکتا تھا. اب لوگ بھول گئے ہیں, وہ 52B نہیں رہی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے پی ایم چینج ہوئے, لیکن حکومت پورا کرنے دیا گیا. اور پی ڈی ایم تو اتنی بکھری ہے کہ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, اب سے 2 گھنٹے پہلے پی ٹی آئی کے 2 گئے ہیں, کہتے ہیں یار ہم کیا کریں, عمران خان سولو فلائٹ کرتا ہے, کسی کی بات ہی نہیں سنتا. ادھر نون لیگ کے لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں مریم ہمارا فیوچر تباہ کر رہی ہے, 10-10 کروڑ ہم لگا کے آئے ہیں, ہم اس کے کہنے پہ ریزائن کیوں دیں. ہاں, فارورڈ بلاک کیوں نہیں بنا؟ جنہوں نے بنانا تھا نا, ان کے پاس آج بھی 25-30 نون لیگ کے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے. وہ اس لیے نہیں بنا رہے کہ عمران خان اچھا بچہ ہو کے پورے سبق یاد نہیں کر رہا. بیچ میں 2 دونی 4, 2 3 6, تو 2 8 17 کہہ دیتا ہے. ورنہ فارورڈ بلاک آج رات کو پریس کانفرنس ہو سکتی ہے 10 بجے. میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں, اور کہتے ہیں تو ایک بندہ ان میں کاشف عباسی کا قریبی دوست ہے, مسلم لیگ نون کا اہم ترین آدمی. ایک سیکنڈ رک جائیں. بھٹی صاحب ایک سیکنڈ, کاشف صاحب کون ہے دوست آپ کا, بتایا نا ذرا. میرے تو بڑے دوست ہے, میں مینوں کی پتا بھٹی صاحب کی گل کر رہے ہیں, بھٹی صاحب کو پوچھو دسن گے آپ پہ. لیکن لورو تے نہیں ہے گا. ایک بات طے ہو گئی ہے کہ بھٹی صاحب نے جو پہاڑا سنایا وہ باقی 3 کوئی بھی نہیں سنا سکتے. اچھا مبشر مجھے ایک بات, لیکن بھٹی صاحب نے بھی ایک بات نہیں بتائی. بھٹی صاحب نے کہا وہ میرے سے 200 ڈگری ڈس ایگری کرتے ہیں. 2 سوال پوچھے تھے, انہوں نے کہا تھا شہباز شریف, میں نے کہا ان کا کوئی رول نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ آپ پارٹی ٹوٹے گی, میرا خیال ہے نہیں ٹوٹے گی. سو آپ کہتے ہیں بھٹی صاحب پارٹی ٹوٹ جائے گی, فارورڈ بلاک بن جائے گا.
میں نے یہ عرض کہا کہ اگر جو محمد علی درانی کا میسیج دے کے گئے ہیں اگر اس پر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کے آفیشل صدر آئین اور الیکشن کمیشن میں شہباز شریف ہے. شہباز شریف ہے. پیپلز پارٹی وعدہ کہہ چکی ہے ہم نے سینٹ میں جانا ہے, ہم نے ریزائن نہیں دے رہے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں اس کے خلاف عدم اعتماد ہے اور 5 لوگ اور مبشر صاحب کے دوستوں کے پاس ہے. وہ جمعیت علماء اسلام کی کسی وقت بھی پریس کانفرنس آ سکتی ہے. پی ڈی ایم میٹر نہیں کرتی. عمران ہاں کی نااہلی اس کو اچھا ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جتنا گند پڑ رہا ہے نا اس میں مبشر اور کاشف کے دوست شامل ہیں دونوں طرف سے. ان کے دوستوں کی ہمیں ذرا لسٹ لینی پڑے گی. مبشر لیٹ می آسک یو اسپیسیفک کوسچن. مبشر ایک سیکنڈ Can I tell you one thing? No, can I tell you one thing? کیونکہ میں بڑی سیریس ہو کے ایک بات کر رہا ہوں. سارے آپ تینوں دوست ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت سیریس کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور جب آپ ہر آدمی ایک بات پہ قائل ہے کہ جی کوئی گفتگو نہیں ہونی, کوئی بات نہیں ہونی, کوئی نہیں ہونی, تو پھر مالک صاحب ہم سسٹم کریش ہونے کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ مارشل لاء کو دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو کھل کر میں ادھر ہی آ رہا ہوں. مبشر یہ بھی حقیقت ہے کہ جب نواز شریف صاحب گئے باہر 1 سال خاموشی رہی, مریم بھی خاموش تھی. پھر جب وہ کیس ایک نیا بنا 250 کنال والا جاتی عمرہ والا, سڈنلی ہم نے دیکھا کہ ایک دم تیزی آ گئی. پھر ہم نے دیکھا شہباز شریف کے ریفرنسز سارا کچھ ہر چیز میں بڑی تیزی آ گئی. تو کوئی نہ کوئی گول پوسٹ تو موو ہوئی کسی طرف سے, جس کے بعد شروع ہو گیا. بہت ہارڈ سٹانس میاں صاحب کا تب بھی تھا جب سعودی عربیہ. سن لو میرا سوال سن لیں. ہارڈ سٹانس تھا کہ پھر اچانک پتہ لگا جی میاں صاحب سعودی عربیہ چلے گئے. پھر وہ 10 سال والا پیک بھی نکل آیا. کیا ہم ایک سعودی عربیہ پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ہاسٹاس ہو, اتنا سب کچھ ہو, اور پھر پتہ لگے کہ آپ کی بیک روم نیگوسیشنز بھی ہو گئی ہیں اور ایک لارجر نیشنل انٹرسٹ میں جمہوریت کے لیے, ملک کے لیے ایک ایکارڈ ہو جاتا ہے؟ اس کی پاسبلٹی نہیں ہے؟ نہیں مالک صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو کر دیا نا وہ تو اب انسٹیٹیوشن کی بھی ایک میموری ہوتی ہے, وہ ایک انڈیویجول کی نہیں ہوتی. وہ تو انہوں نے تو ریڈ لائن کراس کر لی ہے. پی ایم ایل این کا فیوچر ضرور ہو سکتا ہے, میاں صاحب کا مجھے نہیں نظر آتا معذرت کے ساتھ. دوسری بات آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اب اگر وہ لارجر نیشنل انٹرسٹ ہوا نا تو وہ صرف ایک این آر او نہیں ہوگا, وہ پھر بہت چیزوں پہ این آر او ہوگا. میں نے کہا اپنے ریجن کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا چینج ہونے والی ہے. اور سب سے بڑی بات مالک صاحب, بہت خطرہ ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں آپ کی اور ہندوستان کی اسکرمش شروع ہو جائے. میں فل سکیل وار کی بات نہیں کر رہا, میں اسکرمش کی بات کر رہا ہوں. اور ایک کشمیر کو انہوں نے بہت ہاٹ کر دیا ہے, گلگت بلتستان کے اوپر وہ آنا چاہ رہے ہیں. آپ کے مسائل وہ نہیں ہیں. اگر آپ لوگ ابھی جمہوریت خود نہیں سنبھال سکتے تو پھر جس کو سنبھالنی آتی ہے وہ آ کے سنبھال لیں گے. جی وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. جس شو میں پھر خوش آمدید. کاشف, آل اور نتھنگ کی جو پالیسی نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این کی, یہ کسی بھی لیول پہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں فیوچر تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن میرا ہمیشہ سے یہ خیال تھا جب پی ڈی ایم بنی, جب یہ سارا کچھ شروع ہوا تو اس کا مقصد تھا پریشر ڈال کے مذاکرات کا دروازہ کھولنا. کسی طرح بات چیت شروع اور ہم اپنی مرضی کا. دیکھیں اس وقت جو انہوں نے کہا نا مبشر لقمان نے کہ میاں صاحب کا فیوچر نہیں ہے, فیوچر تو بڑا کمزور ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی. اگر آپ ٹیکنیکلی صرف قانونی کیسز جو ان کے خلاف ان کی سزا اس کے کانٹیکس میں آپ اس کو دیکھیں, کیونکہ وہ دونوں بائر تھے تو مسلم لیگ نون یا فرسٹ فیملی ان کا خیال تھا کہ اگر ہم ان کو ہٹا بھی دیں ہمیں کیا فائدہ ہے اس چیز سے. تو جو نیکسٹ لیول اینٹی گئی ہے, جو نیکسٹ لیول پریشر ڈالا گیا وہ اسی لیے تاکہ جب آپ بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو اس میں یہ سب آل انکلوسیو ہوگا کہ ہمارے کیسز کا کیا بنے گا, ہمیں جو سزائیں ملی ہیں ان سزاؤں کا کیا ہوگا, کیا ہم الیکشنز لڑ سکیں گے, کیا مریم نواز شریف صاحبہ پرائم منسٹر بن بھی پائیں گی کہ نہیں بن پائیں گی, کیونکہ پاکستان میں سونیا گاندھی فارمولے نہیں ہوتے. تو پھر اگر یہ الیکشن لڑتے ہیں سینٹ کا اور اگر یہ یا بائی الیکشن اس سے پہلے لڑتے ہیں تو کیا اس سے ان کے بیانیے کو دھچکا نہیں لگتا؟ دیکھیں سینٹ الیکشن کو تو وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں,
बाय इलेक्शन से बयानी को धचका बहुत लगता है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के लिए मैटर नहीं करते। एक स्पिन देने की बात है और लोग ऐसे स्पिन देते हैं और ये स्पिन होगा। आप कहेंगे हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कितने अनपॉपुलर हो गए हैं, हम बड़े मार्जिन से इनको हराएंगे। हालांकि जितने बाय इलेक्शंस होंगे मेजॉरिटी उन सीटों पर है जो पीडीएम के अपने पास सीटें हैं जिनके ऊपर बाय इलेक्शन होगा। जिसमें वैसे ही फर्क मैं देख रहा था 30-40 हज़ार का फर्क है हर सीट के ऊपर, लेकिन वो इस चीज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम लोगों को, ये स्पिन है कि हम लोगों को बताएंगे कि देखें हम कितने पॉपुलर हो गए। बेसिकली पीपल्स पार्टी के वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी देखिए इस वक्त मसला ये आपको याद होगा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 8 दिसंबर का जो सरबराही इजलास था उसके बाद एक मीटिंग मौलाना साहब के घर पे हुई थी और वजह यह कि पीपल्स पार्टी इस वक्त भी इस्तीफों पर कन्विंस नहीं है। उन्होंने कहा जनाब अगर हम इस्तीफे दे दें और वो मान ही लें आगे से इस्तीफे और हम उसके बाद का कुछ प्लान तो हो कि पता लगे वर्केबल प्लान है। हमारे पास ऐसा कोई वर्केबल प्लान, होप इज द ओनली स्ट्रैटेजी पीडीएम के पास और दैट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। इस वक्त स्ट्रैटेजी पीडीएम की है कि हम इस्तीफे देंगे, हम लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे, जरूरत पड़ी तो धरना। अब धरने पर भी पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन माजी की है, मुस्लिम लीग नून की भी एक पोजीशन है उसके ऊपर जो पुरानी पोजीशन है। लेकिन क्या ये लोग कितने दिन बैठ सकते हैं इस्लामाबाद में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कितने दिन आकर कितने दिन बैठ सकते हैं। वो तो तारुल कादरी साहब को इमरान खान साहब दुआएं दें, उनका वर्कर यहाँ पे आके बैठ गया, वो घर से राशन पानी लेकर आया, चूल्हे लेकर आया, प्रिपेयर्ड वर्कर था। मौलाना साहब शायद ये कर सकते हैं लेकिन पीपल्स पार्टी और नून शायद उस तरीके से ये इफेक्टिवली नहीं कर सकती। तो इसलिए बहुत सी चीजें जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के पास जवाब हर चीज का नहीं है। अब लेट्स सी कि पीडीएम क्या करेगी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि आगे जाके क्या करेंगे, लेकिन इस वक्त उनको भी पता है कि हर चीज, इसी वजह से जो 2 महीने का टाइम है वो इतना प्रेशर डालना चाहते हैं सिस्टम पर कि सिस्टम हमसे आके मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, तो फिर इसी तरह टेबल पे बैठ के फैसला करेंगे। इतना स्ट्रांग रिएक्ट क्यों कर रहे हैं पब्लिकली इसको? जितना पब्लिकली स्ट्रांग आपने कभी, मालिक साहब आप भी चंगे शरीफ आदमी है यार, पिछले 30 साल में मैंने जो चीज सुनी है कि पब्लिकली किसी ने आके कहा है अंदर खाने उससे बिल्कुल उलट काम हुआ है, आई विल नॉट बी सरप्राइज। ये मुमकिन है कि शायद मुज़ाकरात बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर अंदर खाने ये बताएं तो क्या जितना जोर भी काशी की बात ठीक है कि बहुत पब्लिक प्रेशर डालेंगे तो प्राइवेट में कोई सौदा होगा, आप क्या समझते हैं अगर तारीख आ जाती है इलेक्शंस की, सेनेट के इलेक्शंस की तारीख में हम चले जाते हैं, उसके बाद क्या फिर पीडीएम खुद ही तितर बतर हो जाएगी आपके ख्याल में? देखिए एक तो मुझे नेशनल डायलॉग का मतलब समझा दे है क्या, मुझे आज तक समझ नहीं आई इस नेशनल डायलॉग का। सिंपल है, वजीर आजम कहते हैं मैंने एनआरओ नहीं देना, बाइज्जत मुकमुका, इसके अलावा बाइज्जत मुकमुका मींस भट्टी साहब बाइज्जत मुकमुका, तो फिर नहीं ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, प्राइम मिनिस्टर 1 करोड़ दफा कह चुके हैं एनआरओ नहीं दे चुका। नेशनल डायलॉग का वजूद ही बेसलेस है, एक शुदरी छोड़ी गई है। पीपल्स पार्टी ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया हमने सेनेट में। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ तोड़ने का, तो मैं आपको एक बड़ी थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं एक मंजरनामा पेश देता हूँ। नेशनल डायलॉग, पता लगे अचानक अदालतों से बेल हो गई है शहबाज शरीफ की, पता लगे कि अनवर मजीद साहब का जो केस था उसमें 1-2 लोगों को सजा हो गई और वो लिंक टूट गया जरदारी साहब से, तो वो उस केस से फारिग हो जाते हैं, उन पर कोई चीज नहीं रहती। ये चीजें नेशनल डायलॉग ही है ना। 30 सेकंड पीपल्स पार्टी को एनआरओ मिल चुका है। आसफ अली जरदारी के अरबों और खरबों रुपए के केस के बाद उसके आधे लोग प्री बार्गेनिंग में निकल चुके हैं, जरदारी साहब का नाम नहीं आया। 8 महीने पहले मुराद अली शाह के वारंट गिरफ्तारी इन गुनाहगार आंखों ने देखे, नसार खोड़ों के देखे, 15 लेखे, उनके तो किसी एक बंदे को नहीं बुलाया जा रहा। एपीसी बनने के बाद अमीर मकाम, ख्वाजा आसफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, शाहिद हकान बासी, पीपल्स पार्टी के किस बंदे को बुलाया मुझे बताएं? वो तो ले चुके हैं अपना हिस्सा। क्यों कमाल कर रहे हैं। आसफ अली जरदारी, आपने फलूदों वालों पे अरबों केस किए ना, उनमें 90-80-60% केस हल हो चुके हैं। जरदारी साहब का नाम ही नहीं आया, पापड़ वाले ने खुद ही अरबों रुपए प्री बार्गेनिंग में दे दिए। और भाई पीपल्स पार्टी का एपीसी के बाद मुझे बताए तो सही कितने लोग पकड़े गए, कितनों को बुलाया? तो आपके नजदीक पीडीएम फारिग हो गई है। नहीं, इनके नजदीक पीपल्स पार्टी की डील हो चुकी है, लेकिन पीडीएम फारिग है ना। मैं हाँ एग्रीड, मैं काशिफ साहब को सेकंड कर रहा हूँ। जरदारी साहब खूबसूरत एडवांस खेल रहे हैं, बिलावल साथ रहेंगे, एंड तक साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो खुद कह चुके हैं सेनेट में भी जाएंगे, बेनजीर का विजन भी है और जिमनी इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। मुबशर वेरी क्विकली, आखिरी 2 मिनट है, मैं सबसे ताकतवर हलकों ने अगर नवाज इमरान खान से हाथ छोड़ा तो कुछ भी हो जाएगा। टेम्परेचर इतना बढ़ गया है,
something has to give, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. کیا ہوگا کہ ہم شارٹ آف مارشل لا اور شارٹ آف کیا ہوگا؟ آپ ایک 10 جنوری کا پروگرام کر لیں, ہم تینوں اس پہ بھی آ جائیں گے دوبارہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی. میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں پی ڈی ایم کا پروٹیسٹ بہت زیادہ ہیٹ پکڑے گا, اور یہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے خیر خواہوں کی خام خیالی ہے کہ یہ اس کو پولیٹیکلی انگیج نہیں کر رہے صحیح طریقے سے. اور میں یہ پچھلے 6 مہینے سے بات کہہ رہا ہوں مالک, اور آپ کے ہر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہیے, سوشل میڈیا کے تھرو ریڈیکیول لیکن میری بات سنیں, اب مجھے جو بات ہو رہی کی اسسمنٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ذاتی طور پر ایک ایجنڈے پہ نکل آئے ہوئے اور ان سے کوئی بات ہو نہیں سکتی, اور وہی اس وقت مریم کے سب سے بڑے آئیڈیالوجیکل کیا کہتے ہیں بڈیز ہیں, تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے؟ مولانا صاحب کو تو سسٹم میں کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے مولانا فضل الرحمان جیسا آدمی جو ہمیشہ سے کسی نہ کسی طرح پولیٹیکل یعنی آپ کی جو لائم لائٹ ہے اس کا حصہ رہا ہے, شیئر ہولڈر رہا ہے, اسٹیک ہولڈر رہا ہے, اس کو اگر آپ اس سٹیج پہ لے آتے ہیں کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, then there is something very very wrong happening, then you are not doing it right. وہ پرائم منسٹر کا پرسنل ہو گئے نا, کیا کاشف کیا کس بیسس پہ ان کا کوئی ٹاکس ہو سکتی ہے؟ Then who has anything to lose except the government? یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے مالک صاحب کے کس بیسس پر, کیونکہ آپ یہ دیکھیں اس کو کہ دونوں سائڈوں کو چاہیے کیا اور وہ دے کیا سکتے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے اس وقت حکومت کو کیا چاہیے اور کیا دے سکتی ہے. کیا وہ کیسز معاف کر عمران خان اپنی بات بتاتا ہوں. کاشف ایک منٹ, لاسٹ 10 سیکنڈز اتنا تو دے سکتے ہیں, آپ نہ ایگری کریں, آپ نہ معاف کریں, لیکن آپ نے ایک دوسرے کے لیبلز لگائے ہوئے یار وہ ختم کریں اور اپنے فالوورز کو کہیں کہ آپ اپنا عزت سے نام لیں, بس باقی جتنا مرضی ڈیفرنس کرنا کریں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے. ایک میٹنگ ہوئی تھی جب پہلے مولانا صاحب اسلام آباد آئے تھے, تو پی ٹی آئی کی گروپ گیا تھا مولانا صاحب کے گروپ سے ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے, تو اس میں ان کو یہی کہا گیا تھا باتوں میں جب بات ہوئی اور کھلی, انہوں نے کہا جی ان کو کہیں مولانا صاحب کا نام کس طرح لیتے ہیں, ذرا تمیز سے نام لیا کریں پرائم منسٹر صاحب. لیکن آخر میں 2 جملوں میں دیکھیں, پی ٹی آئی کچھ دے نہیں سکتی پی ڈی ایم کو سوائے اپنے کیسز ختم کرنے کے اور اگلا الیکشن فری اینڈ فیئر کرانے کے, اور کچھ نہیں چاہیے. کیا عمران خان صاحب یہ دے سکتے ہیں؟ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے, اس وجہ سے مجھے مذاکرات ہوتے نظر نہیں آتے. بڑا مشکل ہے جی, لیکن وہی بات ہے ناظرین, بیہائنڈ دا سینز کیا ہوگا. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے, اپوزیشنز کبھی نہیں جیتتی, صرف گورنمنٹس ہارتی ہیں. ایوری تھنگ ایٹ اسٹیک گورنمنٹ کا ہے, ان کی اپنا گورننس, ان کا اگلا الیکشن, ان کی حکومت, سب کچھ جو بھی ہے قدم پہلا ایک اکوموڈیٹنگ, چاہے وہ اخلاقی طور پر ہو یا خالی مینرزم کا ہو, کچھ بھی ہو, لینا پڑے گا گورنمنٹ کو. اگر نظام گیا تو وہ تو جو نقصان میں جائیں گے, جمہوریت تو جائے گی آپ اور ہم سب اس کا خمیازہ بھگتیں گے. وی ہوپ سینٹی پریویلز, کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا ہر مین میڈ پرابلم کا ایک مین میڈ سولوشن ہے. بات ہے صرف ڈھونڈنے کی, اچھی نیت سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.